السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے اسلام میں گداگری کی مذمت کے اسلام میں گداگری کی کیسی مذمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گداگری کو کیوں منع فرمایا ہے؟ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس قدر برائی کی گئی ہو۔ سوال کے انسداد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تھا تو اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے تھے، اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، اس کی نسبت فرماتے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا کٹا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے، یہ اس کی حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے پھر وہ اس کو کچھ دے یا دکھاوے دے۔ عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہے تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، اس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے۔ سائل اپنے اندوختے کو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح کفران نعمت، دروغگوئی اور مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔ پس جن جامع الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مگر وہ جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسے نہیں ہے جیسے ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا۔ متعدد روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آگ۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا۔ اس باب میں ایک حدیث مشکوک میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایک موٹی سی کملی ہے، اسے کچھ
اوڑھتا ہوں، کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی اور پیالہ اسے دے کر 2 درہم لے لیے، اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو کھانا لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا، اور 2 درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلہاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹونک دیا اور فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو، یا جس کی ذمہ داری تعاون ہو، یا جس کی گردن پر خون بہا ہو۔